جب زمین پہ آئے نسل بشریت آگے بڑھی، اور یہاں سے قرآن پھر خاموش ہے۔ قرآن نے اس کو نہیں دہرایا کہ اولاد حضرت آدم کی کیسے آگے چلی، کیسے بڑھی، کس طرح کا ان کا سلسلہ ازدواج برقرار ہوا، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور یقیناً اگر اس بات کو پوری بشریت کی ہدایت کے لیے اہم سمجھتا تو یقیناً قرآن اس کو بیان بھی کر دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے جب قرآن نے بیان نہیں کیا تو کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے سوال کیے گئے ہیں ائمہ طاہرین سے، خود ائمہ طاہرین نے اس کا اپنی طرف سے کوئی تقریر کر کے کئی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے یہ تقریر میں بیان کیا ہو کہ حضرت آدم نے کیسے شادی کی، حضرت آدم کے بعد بیٹے کیسے ہوئے، بیٹوں نے پھر کیسے شادیاں کی، اور نسل انسانی کیسے آگے بڑھی۔ ائمہ طاہرین نے کوئی بیان نہیں کیا، مگر ہاں جب سوال کیا جاتا تھا ائمہ طاہرین سے تو سوال کے جواب میں ائمہ طاہرین نے کچھ مطالب بیان کیے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر دیکھیں تو جتنی زندگی پیغمبر اسلام کی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جتنی زندگی پیغمبر اسلام کی ہے 63 سال کے اندر جناب آدم کے بیٹوں کی ازدواج اور شادی کے مسئلے کو کہیں آپ شریعت میں نہیں دکھا سکتے ہیں، کہیں تاریخ کے کسی ورق میں آپ نہیں بتا سکتے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا ہو۔ یہ مسئلہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد چھڑا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو بعد میں ضرور اس کو بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ان مسائل کو دوبارہ دہرایا گیا اور ائمہ طاہرین سے پوچھا گیا اور ائمہ طاہرین نے اس کا جواب دیا اور لوگوں کے اندر یہ خبریں شائع ہونے لگی۔ اس کی ریزن کیا تھی انشاءاللہ میں بعد کی مجلس میں عرض کروں گا۔ لہذا پیغمبر کی زندگی کے جتنے لمحات ہیں اس میں یہ مسئلہ سامنے نہیں آیا اور خود قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ بہرحال اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کی نسل آگے بڑھی، اور آگے نسل جب بڑھنے لگتی ہے تو آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آغاز پہلے بھی میں نے عرض کیا توحید سے ہوا اور علم سے ہوا، یعنی بشر کا آغاز توحید کی بنیاد پہ تھا، بشر کا آغاز علم کی بنیاد پہ تھا۔ اور وہ لوگ جو اسلام سے غافل ہیں اور اسلام پہ حملہ ور ہوتے ہیں، ان کے اگر آپ عقائد کو جا کے اٹھا کے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بشر جاہل بھی تھا اور مشرک بھی تھا، اور مشرک تھا یعنی بت پرست تھا۔ بت پرستی کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ بشر ڈرتا تھا اور اپنے دل کو دلاسا دینے کی خاطر بتوں کے سامنے جا کے سہارا لیتا تھا، اور اس بتوں کو سہارا لینے کے لیے اپنے خوف کو مٹانے کی خاطر اس بشر نے اپنی زندگی کا آغاز شرک سے کیا۔ نہیں، اگر مکتب اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ وہ پہلا فرد انسانی جس نے روئے زمین پہ قدم رکھا علم لدنی لے کے آیا اور توحید کا علم لے کر اپنے ساتھ آیا۔ جیسے آغاز ہوا، اب اولاد میں قرآن کے اندر فقط یہ دو فقرے ملتے ہیں، وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ دو بیٹے تھے حضرت آدم کے جن کے امتحان کا یہ عالم تھا کہ ان سے کہا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کے زیادہ قریب ہو تو آؤ اپنی قربانی راہ خدا میں پیش کرو۔ اور یہاں پہ فقط قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی کو خالق کائنات نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن نے فقط یہی ذکر کیا ہے۔ البتہ جو یہاں پہ ہمارے ائمہ طاہرین کی احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دو بیٹے تھے، ان کا نام بھی ائمہ طاہرین نے بتایا، قرآن میں ان کے نام بھی ذکر نہیں ہے۔ ایک کا نام ہے حابیل، دوسرے کا نام ہے قابیل۔ آپ جانتے ہیں کہ حابیل کو بھی خدا سے محبت، قابیل کو بھی خدا سے محبت، اس لیے کہ کہاں پہ پل رہے ہیں؟ حضرت آدم کی گود میں۔ آدم ہے نبی، آدم ہے معصوم، تو معصوم اپنی تربیت کے لحاظ سے کبھی بھی کوئی خطا نہیں کرتا۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں جی قابیل برے ہو گئے؟ آیا معاذ اللہ کوئی آدم نے کوتاہی چھوڑ دی تھی؟ یہ خود بہترین دلیل ہے۔ یہ واقعات قرآن اس لیے بار بار دہرا رہا ہے کہ انسان کے پاس ایک قوت ارادہ ہے، انسان کے پاس ایک قوت اختیار ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے راہ مستقیم کو چھوڑتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا۔ اگر مجبوری کی بات ہوتی تو آدم معصوم ہے، اس نے عصمت کے زیر سایہ ان دونوں بیٹوں کی تربیت کی ہے۔ کیا ہوا کہ ایک مومن نکل گیا، ایک قاتل بن گیا۔ یہ اس کا مومن ہونا بھی جبر کی بنیاد نہیں اور اس کا قاتل بن جانا بھی جبر کی وجہ سے نہیں، اس نے بھی اپنے اختیار۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد سارے دیگر صلوات سبحان اللہ۔ دونوں بیٹوں نے ایک ہی گھر کے اندر
ایک ہی نبی کے دسترخوان سے کھانے والے، ایک ہی تعلیم اسلامی اور تعلیم خدائی کے زیر سایہ پلنے والے، ایک کیا ہوا مقرب خدا بن گیا، دوسرا کیا ہوا قاتل بن گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ کیا ہوا؟ کہا یہ بہترین دلیل ہے بشریت کے لیے کہ بشر کبھی مجبور نہیں ہوتا، جو بھی کام کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ دونوں نے قربانی دی۔ حضرت حابیل نے کیا کیا؟ حضرت حابیل کیا تھے؟ چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے اپنے غلے میں دیکھا، اپنے ریوڑ میں دیکھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت، موٹی تازی اور انتہائی قیمتی تھی، اس کو لے کے آئے اور خدا کی راہ میں آ کے دے دیا۔ اور حضرت قابیل کیا تھے؟ وہ کسان تھے، ان کی گندم تھی۔ اس نے اپنی کھیت میں جا کے دیکھا، جو گندم کا انتہائی پسترین حصہ تھا، اس کے چند خوشے کاٹ کے لا کے بارگاہ الہی کے سامنے پیش کر دیے۔ عجیب ہے، یہ داستان عبرت ہے، اور چہ بسا ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا ہوا جی؟ سائل آیا ہے، یہ کپڑے اٹھا کے دے دیں۔ کون سے؟ جو نہ بچوں کے استعمال کے قابل ہیں، نہ ہمارے استعمال کے قابل ہیں۔ وہ چیز اٹھا کے دے دو جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ راہ خدا میں دے دو۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے، میں ایک سال آیا تھا یہیں سویڈن میں ہی، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا، مومنین کا ماشاءاللہ یہ طرز عمل تھا کہ جو چیز گھر میں بیکار ہو جاتی تھی اس کو آ کے مسجد کے لیے ہدیہ کر دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہ کوڑے کو باہر پھینکنے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ کوڑا اٹھا کے جا کے مسجد میں دے دیتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں مسلمان۔ اب جا کے دیکھیں، قرآن نے یہ دو سیرتیں، یہ دو نمونے سامنے رکھے، ان سے عبرت لینی ہے۔ آیا قابیل کی سنت پہ چل رہے ہیں یا حابیل کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ آئیے ہمارے مکتب میں جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ آئیے دیکھیے جناب سیدہ کی سیرت۔ شادی ہوتی ہے اور کوئی جہیز کا اتنا بڑا سامان نہیں، ایک ہار تھا اور ہار کے ساتھ ایک بہترین سوٹ تھا جو شب زفاف کے لیے بی بی کے لیے تیار کیا گیا۔ شب زفاف کے لیے بی بی جاتی ہیں، ایک سائل دروازے پہ آتا ہے کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، میں برہنہ ہوں، ہو سکتا ہے اس گھر سے مجھے کوئی چیز مل جائے۔ تو بی بی نے پرانا لباس ایک مرتبہ اٹھا کے راہ خدا میں دینا چاہا، اس کو اٹھایا، رکھ دیا اور اپنا وہی لباس جو شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا اٹھا کے راہ خدا میں دے دیا۔ ہم ان کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درس ہدایت کو آدم کے ذریعے لے کر اپنے بابا سے سیکھ کر بشریت کو سکھایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن نے بھی یہ ذکر کیا، اور حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، زندگی بھر جناب سیدہ نے حضرت امیر علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عجیب بات ہے میاں بیوی، اور میاں بیوی کے اندر آپ کو معلوم ہے بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں بیویوں کی طرف سے۔ البتہ اچھی ہوتی ہیں وہ بیویاں جو اپنے آپ کو خودداری کے عالم میں آگے لے کے جاتی ہیں، کبھی کوئی سوال نہیں کرتی۔ بی بی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دن بی بی آ کے کہتی ہیں امیر المومنین سے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر المومنین نے خود یہ خواہش کی، یہ تمنا کی کہ بی بی آج آپ کوئی مجھ سے سوال کریں، کوئی چیز مجھ سے مانگیں۔ بی بی نے کہا ابو الحسن تجھے معلوم نہیں، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی تو اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت کہتے ہیں نہیں بی بی آج کچھ مانگیے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ مانگیں اور اس خوشی کے عالم میں میں آپ کو کچھ آ کے لا کے دوں۔ بی بی نے کہا اچھا ابو الحسن جب دینا چاہتے ہو تو جاؤ، آج میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے انار مل جائیں۔ عجیب بات ہے، حضرت امیر علیہ السلام، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے حضرت جب انار لینے کے لیے مدینہ کی گلیوں کے اندر گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی گھنٹے لگ گئے حضرت کو، آخر میں ایک انار ملا، اور وہ انار لے کے خوشی کے عالم میں، تصور کریں یہ باتیں فقط سننے کی نہیں ہیں، وہ بی بی جس نے زندگی بھر سوال نہ کیا ہو اور خود حضرت نے کہا ہو کہ اے بی بی آپ مجھ سے مانگے میں دوں گا، وہ گئے اور اتنا عرصہ لگا کر ڈھونڈ کر ایک انار لے کے آئے۔ جیسے ہی ابھی راستے میں آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل وہاں پہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا اے سائل تمہیں کیا ہوا؟ کہا میں مریض ہوں مولا۔ کہا تمہاری مرض کا علاج کیا ہے؟ کہا اگر تھوڑا سا انار مل جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حضرت نے انار کو دو نیم کیا، آدھا انار اس کو دیا، کہا یہ کھا لیجئے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی اس نے آدھا انار کھایا، حضرت آدھا انار لے کے آگے بڑھے، وہ پھر چلانے لگا۔ حضرت کہتے ہیں سائل تمہیں کیا ہوا؟ کہا مولا ابھی تک میری مرض کامیاب نہیں ہوئی، میری مرض ٹھیک نہیں ہوئی، میں